بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم وظیفہ مرکز کے پیارے لسنرز۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ چند ہی دنوں میں ربیع الاول کا آغاز ہونے والا ہے، اور اس ماہ مبارک کے ایک ایک دن کے ہم آپ کو ایسے آسان اور کامیاب وظیفے بتائیں گے جن کو آپ کبھی بھی گھر میں، آفس میں چلتے پھرتے کر کے اپنی زندگی میں خوشیاں لا سکتے ہیں۔ آج آپ کو ماہ ربیع الاول کا چاند دے کر سورۃ کوثر کا وظیفہ بتائیں گے، اور اس میں آپ کو ایک سید زادی کا واقعہ بھی سناؤں گی جس کو سن کر آپ کا ایمان بھی تازہ ہوگا اور زندگی میں بہت مثبت تبدیلیاں بھی آ جائیں گی، اور دل میں قرآن پاک کی عظمت مزید بیٹھ جائے گی انشاءاللہ۔ مگر سب سے پہلے آپ اس ماہ کی فضیلت کے بارے میں اچھے طریقے سے جان لیجئے۔ ربیع الاول کا مہینہ اسلامی ہجری سال کا تیسرا مہینہ کہلاتا ہے۔ اس مہینے کی عظمت و فضیلت کے لیے یہی کیا کچھ کم ہے کہ امام الانبیاء، تاجدار مدینہ، سرکار دو عالم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم احمد مجتبیٰ کی ولادت ہوئی۔ اس لیے اس ماہ کو برکت و فضیلت والا مہینہ کہا گیا ہے، اور اس مہینے کے لیے ایک خاص ایسی فضیلت ہے جو بعض حیثیتوں سے دوسرے تمام مہینوں سے بڑی ہوئی ہے۔ لہٰذا اس مہینے کی تعظیم و تقدیم اور اس کا خوب احترام کرنا چاہیے، جس کا طریقہ یہ ہے کہ ہر عمل اور عبادات، اخلاق و معاملات اور معاشرت و موقعات میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کا مکمل احترام کیا جائے، اپنے عقائد و اعمال کی اصلاح کی جائے، شرک سے بچا جائے، ہر قسم کے صغیرہ اور کبیرہ گناہ سے پرہیز کیا جائے، غرض یہ کہ نماز اور دیگر روزمرہ کی عبادات بھی پابندی سے کی جائیں، اپنی معیشت و معاشرت اسلامی تقاضوں اور اسلامی روایات کے سانچوں میں ڈالی جائے، ہر قسم کے نت نئے رسم و رواج، نمود و نمائش اور فضول خرچی سے بچا جائے، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ہر معاملات میں، خاص طور پر کاروباری معاملات میں، حلال و حرام، جائز اور ناجائز طریقوں میں فرق کیا جائے۔ مختصر یہ کہ آپ کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت و سیرت کے مطابق ڈالا جائے، اور آئندہ کے لیے بھی دل سے توبہ کی جائے۔ ویسے تو ہر ماہ میں ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنا چاہیے، لیکن ہم آج کل کی رنگینیوں میں کھو کر یہ سب کچھ بھول چکے ہیں۔ اس لیے اس ماہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارک ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار کے اظہار کے لیے ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل تو کر سکتے ہیں نا، اور اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنانے کی بھی کوشش کر سکتے ہیں۔ اس ماہ مبارک میں زیادہ سے زیادہ دعا اور درود پاک کا اہتمام بھی کیا جائے۔ اس ماہ میں کثرت کے ساتھ دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اللہ پاک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے، اور اس ماہ میں اللہ تعالیٰ کثرت کے ساتھ حاجتیں قبول فرماتے ہیں۔ اس ماہ کی تو پہلی رات ہی اتنی فضیلت اور برکت والی ہے کہ جو بھی اس کی پہلی رات کے چاند کو دیکھ کر یہ عمل کر لیتا ہے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے آپ کے تمام مسائل حل ہو جائیں گے اور ہر حاجت پوری ہو جائے گی۔ آپ کو کرنا کیا ہے؟ یہ کہ بس اس رات ماہ ربیع الاول کے چاند کو دیکھ کر عشاء کے وقت سب سے پہلے وضو کرنا ہے اور نماز عشاء ادا کرنی ہے، پھر 2 رکعت نماز نفل کی نیت کر کے، اور ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد 7 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھیے، سلام پھیرنے کے بعد سورۃ کوثر کو 4 مرتبہ پڑھیے، اور اللہ پاک سے جو آپ کی نیک حاجات ہیں ان کے لیے دعائیں مانگیں۔ انشاءاللہ ایک دن کے عمل کرنے سے ہی آپ کی ہر چھوٹی یا بڑی حاجت پوری ہو جائے گی، بشرط یہ کہ آپ جو بھی سوال کریں وہ جائز اور حلال ہو اور نیک بھی۔ اور اس کا دوسرا ثواب یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ اس شخص کو 700 برس کی عبادت کا اجر عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ میرے پیارے لسنرز، آپ اس کو لازمی کریں، اور اس ماہ سے ہی آپ اپنے سے عہد کر لیں کہ درود پاک اور قرآن پاک کو اپنی زندگی کی روٹین کا حصہ بنا لیں گے۔ اس سے پہلے کہ میں آپ کو اس سید زادی کا واقعہ سناؤں، میں اس عمل کو ایک دفعہ دوبارہ بتاتی چلتی ہوں۔ عمل یہ کہ آپ نے ماہ ربیع الاول کے چاند کو دیکھ کر عشاء کے وقت عشاء کی نماز ادا کرنی ہے،
اور نماز عشاء کے بعد 2 نفل نیت کر کے ادا کرنے ہیں، اور ان نفل میں سورۃ فاتحہ کے بعد 7 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھنی ہے، اور سلام پھیرنے کے بعد 4 مرتبہ سورۃ کوثر پڑھنی ہے، اور اس کے بعد اپنی دعائیں کرنی ہیں۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے، آمین۔ تو اب چلتے ہیں ہم اپنے واقعہ کی طرف۔ میں آپ کو بتلا رہی تھی کہ درود پاک اور قرآن پاک کو اپنی زندگی کے روٹین کا حصہ بنا لیں۔ آج ہم نے اپنی زندگی سے قرآن پاک کی تلاوت کو نکال دیا ہے، اس لیے گھر گھر میں پریشانیوں سے بسیرا کر لیا ہے۔ آپ کو ایک آنکھوں دیکھا ایک چھوٹا سا واقعہ سناتے چلتی ہوں کہ جو آج ہی ایک بھائی نے بتایا ہے، اور کہا ہے کہ یہ واقعہ آپ میرا اپنے لسنرز کو ضرور سنائیے تاکہ قرآن پاک کی عظمت ان کے دل میں بیٹھ جائے۔ واقعہ یہ ہے کہ بندہ ناچیز ایک گاؤں میں بطور خطیب مسجد دین اسلام کے ادنیٰ خادم کی حیثیت سے تھوڑی بہت خدمت اسلام کی سعادت حاصل کر رہا ہے۔ یہ واقعہ میرے نزدیک گاؤں کا ہے، جس کی تصدیق اس گاؤں کے پاس ایک گاؤں کے امام نے خود کی ہے اور ان کی زبانی سنا۔ انہوں نے کہا کہ میں نماز فجر پڑھ کر اور اپنے ورد و وظائف سے فارغ ہو کر جب باہر نکلا تو مسجد ساتھ قبرستان میں کھڑے ہو کر مرحومین کے صالح و ثواب کے لیے کلام الہی پڑھنے لگا۔ کچھ دن پہلے بارش ہوئی تھی اور قبریں کچی گیلی تھیں، مگر دیکھتے ہی دیکھتے ایک قبر کی مٹی قبر کے اندر گرنا شروع ہو گئی، اور یوں وہ قبر بیٹھ گئی، اور قبر خاتون سید زادی کی تھی۔ میں نے اس کے ورثاء کو بتایا، انہوں نے دیکھا اور انہوں نے اپنے عزیزوں کو اطلاع کی، اور یوں بی بی سید زادی کے رشتہ دار اکٹھے ہو گئے۔ انہوں نے قبر کو صاف کرنے اور غالباً دوسری جگہ منتقل کرنے کا فیصلہ کیا۔ میں نے منع کیا، مگر انہوں نے اصرار کیا۔ قبر بیٹھنے سے اور مٹی گرنے سے مرحومہ کا تھوڑا کفن بھی نظر آ رہا تھا، اس لیے تبدیلی اور صفائی کا فیصلہ کیا گیا۔ جب صفائی کے لیے قبر کشائی کی گئی تو سب حیران ہو گئے کہ 4 سال بعد میت تر و تازہ اور کفن سفید ہے۔ میں نے اس گاؤں کے مولانا صاحب سے پوچھا کہ بی بی کا کوئی خاص عمل ہوگا، تو انہوں نے کہا مرحومہ کے ورثاء نے بتایا ہے کہ مرحومہ سید زادی تھیں اور قرآن کریم کی کثرت سے تلاوت کرتی تھی، اور یہ فرمان بھی ہے کہ قرآن اپنے کثرت سے تلاوت کرنے والوں کے گوشت اور رگ و بے میں دست بس جاتا ہے، اور یہ بھی کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ 3 قسم کے لوگوں کا جسم قبر میں بوسیدہ نہیں ہوتا۔ نمبر 1 شہدائے اسلام، نمبر 2 علماء اسلام، اور نمبر 3 حاملان قرآن۔ تو میرے پیارے لسنرز، آپ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی سنا اور یہ واقعہ بھی کہ قرآن پاک کی تلاوت ہماری آخرت کیسے سنوار سکتی ہے۔ ہماری زندگی کے سب سے بڑے مسئلے، تقریباً تمام مسئلے نماز اور قرآن پاک حل کر سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلے کسی بھی وظائف، کسی بھی عمل سے پہلے نماز کی پابندی ضرور کریں، اور اللہ پاک سے اپنے لیے دعائیں ضرور کریں۔ نماز ہماری اصلاح بھی کرتی ہے اور ہمیں برائی سے بھی روکتی ہے، اور نماز ہی ہماری کامیابی کا ذریعہ ہے۔ ایک دفعہ 2 شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور ایک شخص نے دوسرے شخص کی شکایت لگائی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ یا رسول اللہ، یہ شخص دن کو چوری کرتا ہے اور رات کو نمازیں پڑھتا ہے، یہ کیسی عبادت ہوئی بھلا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اس کی نمازیں ہی اس کو جلد ہی اس کام سے بھی روک لیں گی اور اس کو اصلاح کی طرف لے آئیں گی۔ یعنی جلد یا بدیر ہماری نمازیں ہماری اصلاح بھی کر لیتی ہیں، ہمیں کامیابی کی طرف بھی لے آتی ہیں۔ اور یہ بات یاد رہے کہ نماز کسی بھی حال میں معاف نہیں کی گئی، اس لیے ہمیں اپنی نمازوں کی پابندی کا خیال رکھنا چاہیے اور فرض نمازوں کو ہر ممکن حالات میں ادا کرنا چاہیے۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو، اور ہمیں نماز پڑھنے کی اور قرآن پاک کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے لیے آسانیاں پیدا فرمائے، اور ہماری مشکلات کو بھی دور فرمائے، اور ہمارے بہنوں بھائیوں میں جس کو بھی کسی تنگی کا سامنا ہے، اللہ پاک اس کی مدد فرمائے، آمین۔ میری اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھ کر شیئر ضرور کر دیجیے، اور لائک بھی، اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔
جزاک اللہ خیر، فی ایمان اللہ۔